افغان حکومت کو قلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی اپنا کر کارروائی کرنا ہوگی. بہتر تعلقات اور دہشت گردوں کو کھلی چھوٹ بیک وقت ممکن نہیں. وزیراعظم شہباز شریف کا دو ٹوک پیغام. وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا افغانستان کو بارہا کہا کہ قلعدم تنظیم وہاں سے آپریٹ کرے گی تو یہ قبول نہیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں. دہشت گردی کے خلاف ٹھوس حکمت عملی پر افغان حکومت سے بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں. دہشت گردی کے واقعات کے تانے بانے اور شواہد افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی پناہ گاہوں تک جاتے ہیں. پاکستان دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے اور اپنے شہریوں کو ہر قیمت پر تحفظ فراہم کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا. افغان حکام خارجی دہشت گردوں کو پاکستان پر فوقیت نہ دے. افغانستان کی سرزمین فطرت الخوارج کی پاکستان میں کارروائیوں میں ملوث ہے. ہم بیٹھ کر تماشا نہیں دیکھ سکتے. ڈی جی آئی ایس پی آر کا افغانستان کو واضح پیغام. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوششیں کی. دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے. ملک دشمن دہشت گردوں کے خلاف جنگ آخری خارجی کے خاتمے تک جاری رہے گی. نو مئی فوج کا نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے. انصاف کا سلسلہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں کو کیفر کردار تک پہنچانے تک جاری رہے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے واضح کر دیا. کہا 9 مئی کی سازش مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے کی گئی. 9 مئی کے جھوٹے بیانیے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں. پروپیگنڈے کی بنیاد رکھنے والے ہی اصل ملزم ہیں. اگر 9 مئی کے احتجاج میں ایجنسیوں کے بندے تھے تو انتشاری ٹولے کو خوش ہونا چاہیے. ہم نے اپنے بندوں کو سزائیں سنا دی. مستقبل میں بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کو آئین و قانون کے مطابق ہر صورت سزا ملے گی. انسداد دہشت گردی عدالتوں کو بھی 9 مئی کے مقدمات کے فیصلے جلد اور میرٹ پر کرنے چاہیے. فوج کسی خاص سیاسی جماعت یا نظریے کی حامی ہے نہ مخالف. کوئی فرد واحد اس کی سیاست یا اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالاتر نہیں. سیاست کو ریاست پر مقدم رکھنے والوں کو جواب دینا ہوگا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی تنبیہ. کہا 26 نومبر کو سیاسی احتجاج نہیں، سیاسی دہشت گردی کی گئی. ہزاروں کارکنوں کی شہادت کا جھوٹ پھیلایا گیا. مبینہ ہنگامہ آرائی سے توجہ ہٹانے کے لیے فیک نیوز کا سہارا لیا گیا. سیاسی ایجنڈے اور زہریلے بیانیے کے باوجود پاکستان کے آگے بڑھنے سے دشمن پریشان ہے. فوجی عدالتوں کو عالمی عدالت کی تائید حاصل ہے. فوجی عدالتوں میں عدم شفافیت کا بیانیہ غلط ہے. پاکستان میں ملٹری کورٹس آئین و قانون کے مطابق دہائیوں سے قائم ہے. یہ انصاف کے تمام تقاضوں کو بخوبی پورا کرتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی پریس کانفرنس. کہا ملٹری کورٹ سے سزا یافتہ افراد کے پاس سپریم کورٹ میں اپیل کا حق حاصل ہوتا ہے. دو 2021 میں آپریشن کر کے خوارج کی کمر توڑ دی تھی. وہ بھاگ رہے تھے، کس کے فیصلے پر انہیں دوبارہ آباد کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کا سوال. کہا دہشت گردوں کو سیٹل کی عزت کرنے کی قیمت پختونخوا ادا کر رہا ہے. ایک شخص کی غلطی کی قیمت قوم نے اپنے خون سے ادا کی. خیبر پختونخوا میں گورننس میں گیپ اور خامیاں ہم روزانہ اپنے شہداء کی قربانیوں سے پر کر رہے ہیں. 2024 میں سیکیورٹی آپریشنز کے دوران فورسز نے 925 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. 73 ہائی ویلیو ٹارگٹ اور 27 افغان دہشت گردوں کو ہلاک کیا. دہشت گردوں کے کئی منصوبوں کو ناکام بنایا. ان کا کارروائیوں کے دوران 383 افسران اور جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاستدانوں کے درمیان مذاکرات کو خوشائن قرار دے دیا. کہا سیاسی جماعتوں کو چاہیے انتشار کے بجائے مذاکرات سے مسائل حل کریں. بات چیت کا بیانیہ بنانے اور اس پر سیاست کرنے کے بجائے بہتر طرز حکمرانی پر توجہ دینی چاہیے. وقت آ گیا ہے کہ دہشت گردی پر سیاست نہ کی جائے. دہشت گردی کے ناصور کے خلاف پوری قوم کو اداروں کے ساتھ مل کر لڑنا ہے. دہشت گردی اس وقت ختم ہوگی جب دہشت گردی اور جرائم کا گٹجوڑ ختم ہوگا. انصاف، تعلیم، صحت اور گڈ گورننس ہوگی. محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے.
ضلع کرم کا معاملہ بہت پرانا قبائلی اور زمینی تنازعات کا معاملہ ہے، بدقسمتی سے ہے یہ غلط سیاسی ترجیحات کا کیس ہے۔ اس تنازع کو صوبائی حکومت اور مقامی سیاستدانوں نے حل کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ملبہ اداروں پر ڈالا جائے۔ ترجمان پاک فوج نے کہا، ان واقعات کو مسلکی رنگ دے کر بڑھانے کی مضمون کوشش بھی کی گئی۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ مختلف ممالک بیان دے رہے ہیں ہمارے اندرونی سیاست کے اوپر، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کسی قیدی کے بارے میں۔ وہ تو عمران صرف بہانہ ہے، نشانہ پاکستان کا اٹامک پروگرام ہے۔ بانی پی ٹی آئی بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی پروگرام نشانہ ہے۔ جب تک پیپلز پارٹی ہے، پاکستان کے ایٹمی پروگرام اور میزائل ٹھکانوں پر سمجھوتہ نہیں کرنے دیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کا مل کر مقابلہ کرنا ہوگا، سیاست کو ایک طرف رکھ کر پاکستان کے دفاع کا سوچنا ہوگا۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلوں کا مینڈیٹ نہیں ہے، نہرو کی پالیسی پر اعتراض ہے۔ حکومت سازی کے وقت معاہدہ ہوا تھا کہ ترقیاتی بجٹ کو 4 صوبوں میں مساوی بنیاد پر تقسیم کیا جائے گا، سیلاب متاثرین کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی اتحادی حکومت پر کڑی تنقید، کہا ہم نے کوئی وزارت نہیں مانگی، صرف اپنے عوام کا حق مانگا ہے۔ یہ مصیبت میں ہوں تو پاؤں پکڑتے ہیں، مصیبت سے نکلیں تو گلا پکڑتے ہیں، ایسے حکومتیں نہیں چلا کرتی۔ ہم دردوں سے ملنے کے بھیڑنے کے پرانے واقف کار ہیں۔ اس مشکل حالات میں بھی پاکستان کو نکالیں گے اور آپ کو خوشخبریاں دیں گے۔ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہم سب کو سنبھالیں گے، کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ مشکلات نئی بات نہیں، ہم مشکلوں سے لڑنے کے عادی ہیں، پاکستان کو بھی ان مشکل حالات سے نکالیں گے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا وعدہ، گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب میں کہا، آپ کا پانی اور گیس کہیں نہیں جائے گا، جو جس کا حق ہے وہ اس کو ملے گا۔ انتشار سے بچنا ہے اور مذاکرات کو کامیاب بنانا ہے تو پیش کی شرائط ختم کرنا ہوگی۔ پی پی سینیٹر شیر رحمان کا گڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب، کہا بلاول بھٹو لانگ مارچ کے لیے نکلے، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا، ہم روتے نہیں، ورکرز کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ سول نافرمانی 9 مئی سے بڑا جرم ہے، کارکنوں کو سزا اور ماسٹر مائنڈ کا کیس لٹکا دینے سے بات نہیں بنے گی۔ عالمی دباؤ میں بانی پی ٹی آئی کو چھوڑا گیا تو قوم کھڑی ہوگی۔ لیگی رہنما جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، کہا ہم ایٹمی طاقت ہیں، عالمی قوتوں کے دباؤ میں نہیں آئیں گے، کوئی ڈکٹیشن دے گا تو ہم سب ایک نظر آئیں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا مطالبہ پورا، وفاقی کابینہ نے مدارس رجسٹریشن آرڈیننس جاری کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ اجلاس میں انکم ٹیکس آرڈیننس بھی منظور، بینکوں کے 70 ارب روپے کے اضافی منافع پر ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے انسانی اسمگلرز کی گرفتاری کے لیے 1 ہفتے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ شہباز شریف نے اجلاس میں کہا سہولت کار سرکاری افسران کے خلاف تعدیبی کارروائیاں کیوں نہیں کی گئی۔ وزیر داخلہ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی گئی، کمیٹی انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے پائیدار حل تلاش کرے گی۔ گجرات میں ایف آئی اے کو بڑی کارروائی، انسانی اسمگلر گینگ کا سرغنہ پکڑا گیا۔ ترجمان ایف آئی اے کے مطابق ملزم یاسر شوکت لوگوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھجواتا تھا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا انتخاب آئندہ ہفتے کرایا جائے گا، حکومت اتحاد نے فیصلہ کر لیا۔ نون لیگ کے چیف وہب ڈاکٹر طارق فضل کا پی ٹی آئی کے چیف وہب عامر ڈاگر کو تیسرا خط لکھا۔ پی ایس سی کی تشکیل مسلسل التوا کا شکار ہے، 10 ماہ گزرنے کے باوجود اپوزیشن نے اب تک پینل نہیں بھجوایا۔
7 दिन में पैनल ना भिजवाया गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन APC का फैसला करेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली ने पाकिस्तान पर अमरीकी पाबंदियों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद के मुताबिक अमरीकी हुकूमत के इक़दाम भारतीय लॉबी के ज़ेरे असर हैं। पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम दिफ़ाई मकासद और भारत के जारहाना इरादे रोकने के लिए है। कश्मीरी अवाम किसी भी भारतीय जारियत के खिलाफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवर उल हक का अफ़वाज पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का इरादा। कहा, कौमी सलामती कोई मुतनाज़ा मौजू नहीं, इस पर समझौता नहीं किया जा सकता। शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले मेजर मोहम्मद अवैस फौजी एजाज के साथ आबाई इलाके में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा शकरगढ़ स्टेडियम में अदा की गई। फौज के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की जानिब से चादर चढ़ाई गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरान, नौजवान और हुमायूदीन की बड़ी तादाद में शिरकत की। कराची की अहम शाहराहों पर मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के धरने। नाता खान के करीब एयरपोर्ट जाने वाली सड़क बंद। मलिक 15, कामरान चौरंगी, अबुल हसन उस्मानी रोड, यूनिवर्सिटी रोड और नुमाइश चौरंगी पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। गाड़ियों की कतारें लग गई। एम्बुलेंसेज भी फंस गई। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। इंतजामिया के मुताबिक मुजाहिरीन से मुज़ाकरात जारी हैं। रास्ते जल्द बहाल कर दिए जाएंगे। कराची में साल 9 पर खुलगपाड़ा और हवाई फायरिंग की रोकथाम के दफ़ा 144 नाफिज। कमिश्नर कराची ने 31 दिसंबर 2024 और 1 जनवरी 2025 तक 2 रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। गजा पर इसराइली जारियत का सिलसिला ना थम सका। काबिज फौज के मजलूम फलस्तीनियों पर हमले। कमाल उद्वान अस्पताल में तिबी अमले के 5 अरकान समेत 50 से ज़ायद अफराद शहीद। गजा में शहदा की तादाद 45,400 हो गई। इसराइल की यमनी दारुल हुकूमत समेत मुख्तलिफ शहरों पर अंधाधुंध बमबारी। खरीदा बंदरगाह और पावर स्टेशन समेत सना एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुंचा। WHO के सरबराह तेदोरस अधानोम बाल बाल बच गए। सना एयरपोर्ट का रनवे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और डिपार्चर लाउंज तबाह हो गया। रवां हफ्ते महंगाई की शरह 0.80 बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर शरह 5.08% तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में टमाटर, चिकन, चीनी, गोश्त और कुकिंग ऑयल समेत 17 अशिया महंगी हुई। 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी आई। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले टेस्ट का दूसरा रोज। कौमी क्रिकेट टीम ने दूसरी इनिंग में 3 विकेटों पर 88 रन बना लिए। साइम अयूब और शान मसूद 28 रन बनाकर आउट। बाबर आजम 16 और सऊद शकील 8 रन के साथ विकेट पर मौजूद। शाहीनों को मेजबान टीम की बर्तरी खत्म करने के लिए 3 रन दरकार। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।